وہ بچوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے پیچھے پاگل نہیں ہوا ہوگا. وہ 2-2 روپے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کورسز لانچ نہیں کرے گا. اس کی پروموشن کر, اس کی پروموشن کر, اس کو کیمرے پہ بٹھا, اس کو بٹھا, کنٹراورشل ورڈ بول, فالوئنگ کے پیچھے جا, مونیٹائزیشن کے پیسے کما. اس کو ضرورت نہیں ہے. کامیاب آدمی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا, پیسہ کامیاب آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا. ٹونی رابنس کی ویڈیوز کو دیکھ کے موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. معروف موٹیویشنل معروف آپ لگا لیں تو معروف موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. اور وہ موٹیویشن اسپیکنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو, جبکہ وہ وہی لیکچر کے 3 لاکھ روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں. 16 گھنٹے فری لانسنگ کریں گے, صبح اٹھیں گے لیٹ, اسکول کالج مس ہو جائے گا. تو موٹیویٹ ہوئے ہیں نا ساری رات کام کرنے. اننے واہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر وداؤٹ ایجوکیشن ڈسٹرائنگ دیئر کریئر. بھائی ڈسپلن کہاں ہے, کمیونیکیشن کب ہوگی, اسٹریس ہینڈلنگ کب ہوگی, سوشلائزیشن کب ہوگی, مینٹل فٹ ہیلتھ کب امپروو ہوگی, فزیکل ہیلتھ کب امپروو ہوگی, وہ ایکسپوئر کہاں سے آئے گا, ایتھکس کہاں سے آئیں گے, ایتھکس کہاں سے آئیں گی, ویلیوز کہاں سے آئیں گی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں زیادہ تر ہماری یوتھ کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے جو گورا ڈنکی ورک سمجھ کے ہماری طرف پھینک رہا ہے. روزانہ اگر آپ بچے کو کہو نا اسکول جا, محنت کر, پڑھ, موسٹلی بچے آپ کو پسند نہیں کریں گے. آپ بچے کو کہو اسکول نہیں جانا, عیاشی کر, اسکل سیٹ, پیسہ کما, لوگ تمہیں پسند کریں گے, لوگ تمہیں پسند کریں گے, لوگ تمہیں فالو کریں گے. ہم صرف فالوور لینے کے لیے بچوں کو تباہی پہ ڈال رہے ہیں. ہمارے علماء اکرام, ہمارے سیاستدان صرف پاپولر باتیں کرتے ہیں, ریچ لینے کے لیے, ریچ لینے کے لیے, اٹینشن لینے کے لیے. یار ویری ٹیلنٹڈ پیپل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر, پر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے نا ایوارڈ خریدیں. ان کے پاس, ان کو تو میرا ڈرائیور گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے, بیچارے اتنے شریف ہیں. اتنے پیسے نہیں کہ آپ بھی ایک آدھا ایوارڈ خرید لیں یار. دیکھو کتنا اچھا لگے گا آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہاں پڑا ہوا ہے نا. میرے ڈیٹا کی ایجوکیشن دے رہے. آپ فضان مجھے نام بتا دیں کہ سر فلاں بندہ نا ڈیٹا پہ ایجوکیٹ کر رہا. چلے سر یہاں تو روسٹنگ بن رہی ہے, پرینکس ہو رہے ہیں, خوشیاں ہیں, کہکے لگ رہے ہیں, ویوز آ رہے ہیں, ڈالرز آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ڈیٹا اور یہ ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں, کون سی بات ہے؟ لانگ ٹرم پلان ہے. السلام علیکم عرفان بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام فضان, I'm good, how are you? ٹھیک ہے, زبردست. میں یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کے بارے میں جتنی ریسرچ کی, مجھے موسٹلی جو ٹائٹلز ملے ہیں نا وہ یہی ملے ہیں کہ سکسیس اسٹوری اور ایز اے ٹی بوائے سے لے کے سی ای او. تو یہ جو اسٹوری ہے آپ نے صحیح طرح کی تفصیل سے سنائی نہیں ہوئی یار. یہ کیا ماجرا ہوا تھا کہ آپ وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ اور بلکہ میں تو یہ آپ لوگ بات کرتے ہیں سالوں کی, مہینوں کی, میں تو ہفتے بعد آپ کے آفس لاؤں تو مجھے نئی ڈیولپمنٹ یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. خیر اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن بتائیے گا کیا یہاں تک شروع کہاں سے کیا آپ نے, وہ ذرا جاننا چاہتے ہیں. یار بہت بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا. میں نے ایکچولی اپنے بارے میں تھوڑا بتایا ہوا تھا حافظ احمد صاحب کو جب انہوں نے انیشیلی میرا ایک انٹرویو کیا تھا. اچھا. بہت ہی بیسک لیول سے جب انسان کے پاس مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ آپ 3 ٹائم کا کھانا بھی اپنی ٹیبل پہ رکھ پاؤ گے یا نہیں. رسک خدا نے دینا ہوتا ہے, بٹ انسان کے اندر ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے, ایک ڈر ہوتا ہے. تو ان حالات سے تو آئی واز اے اسپورٹس مین بیسیکلی. اچھا کھیلتا تھا, تو کالج یونیورسٹیز میں زیادہ ٹائم دے نہیں سکا. آئی کوڈنٹ افورڈ اٹ ایون ایکچولی. تو کالج میں نہیں جاتا تھا کیونکہ کھیلتا رہتا تھا. اچھا. تو کالج کے بعد کچھ ایسے حادثات ہوئے اسپورٹس میں. اور آپ تھے بھاولپور میں؟ ہاں میں بھاولپور میں تھا. اچھا. تو اسپورٹس میں کچھ ایسے حادثات ہوئے جس میں مجھے بہت ڈسکریج ہوا, میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار میرا نہیں خیال کہ ایک غریب بندہ اسپورٹس میں جاری رکھ سکتا ہے اپنا سفر. وہ کیسے, مطلب فیلئر تھا یا کچھ؟ یار فیلئر نہیں تھا. میں آپ ایک واقعہ بہت پہلے سنایا تھا, چپیڑ والا واقعہ مشہور ہو گیا تھا. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے جو آپ بار بار کہتے ہیں نا ڈیٹیل بتاؤ, میں ایکچولی ڈیٹیل کہیں نہیں بتاتا. سو آئی واز این ایتھلیٹ. میں لانگ جمپ کرتا تھا اور لانگ جمپ میرا بہت اچھا تھا. تو لانگ جمپ کے ٹرائلز ہو رہے تھے سیف گیمز کے لیے لاہور میں. اچھا. اور میں اس وقت ایف ایس سی سیکنڈ ایئر میں تھا, پڑھتا تو ویسے بھی نہیں تھا. تو مجھے یہاں پہ لایا گیا کہ جی اوپن ٹرائلز ہیں, 175 کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور آپ نے بھی آ کے جمپ کرنا ہے. کالج کی طرف سے لایا گیا؟ ہاں اچھا, کالج کی طرف سے. اب نام نہ پوچھ لینا, نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. تو کالج کی طرف سے لایا گیا. تو 2 لوگ آئے ٹوٹل, 2 انسٹرکٹر تھے, 2 کینڈیڈیٹس تھے. لاہور میں اس وقت پنجاب اسٹیڈیم فریشلی ٹاٹ اینڈ ٹریک بچھا تھا, اس کے اوپر پاکستان, ہاں ٹاٹ اینڈ ٹریک اس وقت نا فریش بچھا تھا. تو 175 کینڈیڈیٹ سے میری ٹرن کے 43 42 پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. جب میں نے آ کے جمپ کیا تو اس وقت تک جتنے لوگ جمپ کر چکے تھے میں نے سب کو کمپریہنسولی بیٹ کر دیا. وہ ایک بندہ جو لکھ رہا ہوتا ہے میجرمنٹ سارے لکھ رہا ہے, اس نے مجھے بلایا ادھر آؤ, آپ کا نام؟ میں نے کہا جی مائی نیم از عرفان. کہاں سے آئے؟ بھاولپور سے. ہی سیڈ دفعہ ہو جاؤ. جیسے اس نے سنا کہ بھاولپور سے آیا, ہی سیڈ دفعہ ہو جاؤ. جیتنے کے بعد ہاں اس راؤنڈ میں اس وقت تک میرا جمپ آ گیا تھا. ایسے مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. تو میں اپنے کوچز کے پاس گیا, نائی سیٹ کی جی اس طرح سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دفعہ ہو جاؤ. تو مے بی دے نیو دا ان سائڈ. تو انہوں نے مجھے کہا ایسا کرو کٹ بدل لو,
کپڑے بدل لو, اس کی نظر سے بچ جاؤ, جمپ لگاؤ, ٹرائل دو, پھر دیکھتے ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ایکچولی سین کیا. میں دوبارہ گیا, میں نے دوبارہ جمپ کیا, میں نے دوبارہ کمپریہنسولی سب کو بیٹ کیا, اس نے دوبارہ مجھے پکڑا اور اس طرح اس نے جڑ دیا. اچھا, اور اسے یاد تھا کہ آپ وہیں ہیں؟ ہاں, اس نے کہا کہ میں تمہیں منع نہیں کیا تھا. نہیں تو وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ہاں بتاتا ہوں اس کو. I was crying out loud. تو پھر میں ڈر کے مارے نہ کوچز کے پاس گیا نہ کہیں اور گیا, میں جا کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. جب رزلٹ اناؤنس ہوئے تو سمن جو پہلے نمبر پہ جو بندے کا نام اناؤنس ہوا وہ STI اسکول میں میرے سے ہار کے آیا تھا. اچھا. اب مجھے لگا کہ یار میں تو جیت کے سلیکٹ ہو سکتا تھا, یہ تو کام خراب ہو گیا ہے. تو I started crying. اس وقت پاکستان میں کرکٹر ہوتا تھا شبیر احمد. He was there. شبیر احمد فاسٹ بالر ایک آیا تھا. He was there in stadium. لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ بھی آیا, بات بڑھی, کوچز تک بات پہنچی. پھر مجھے کمیٹی کے بعد لے کے جایا گیا. میں آپ کو ذرا شارٹ کر دیتا ہوں. تو وہاں پہ جی بتایا گیا کہ میں نے کہا اس طرح سے ہوا ہے. اس نے کہا دیکھیں ہم نے ہر بورڈ کو ایک سرٹن پیسے دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہر بورڈ ایک ٹیم بناتا ہے. اب کسی ٹیم میں 20 لوگ ہیں, کسی ٹیم میں 22 لوگ ہیں, آپ صرف 2 سے 3 لوگ لائے ہو, کیا 20-22 لوگوں کا خرچہ آپ پہ ہوا؟ کیا آپ کو جوتے لے کے دیے؟ کیا آپ کو کھانا پینا دیا؟ کیا آپ کو وہ ڈائٹ دی؟ اوبویسلی نہیں تھی. تو میں نے کہا مجھے تو ایسا کچھ نہیں ملا. تو اس نے کہا اگر یہاں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوالیفائی کرتا ہے تو ہمیں اوبویسلی بائی فورس بڑھانا پڑتا ہے, دینا پڑتا ہے, مراد بڑھانی پڑتی ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو یہ ہمیں پروٹوکول نہیں دیتے, وہ ایک بورڈز کا کلیش ہوتا ہے آپس میں. میں نے کہا مجھے زیادہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن میں 19 دن رہ گئے میرے ایگزام میں سے اور میں یہاں کھڑا ہوں اور آئی کین ناٹ افورڈ اے سنگل ڈے ہیئر. میرے پاس تو پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا, تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ یہاں اپنے خرچے پہ 3 مہینے کیمپنگ کر رہے ہیں, آپ اپنے خرچے پہ رہو. 3 مہینے بعد اگر آپ فٹ ہوئے, کوالیفائی کر گئے, آگے نکل گئے, تو پھر ہم آپ کو اپنے رول پہ لے لیں گے. نہیں یہ انہوں نے کیوں کہا؟ مطلب چلیں یہ کیوں باتیں ساری کہا؟ الگ ہیں, لیکن یہ آپ کے جیتنے کو آپ دیکھیں دس از ویری ویری سینسٹیو پارٹ. اگر کوئی کسی کو 22 لوگ ٹرین کرنے کے پیسے دیتے ہیں اور وہ 2 ٹرین کر کے آتے ہیں تو پیسہ کدھر گیا؟ تو خرچے پہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. آپ سمجھے نا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے, جا کہاں رہا ہے. تو اوبویسلی امپیکٹ جو ہے وہ ایک اسپورٹس مین پہ آتا ہے جب سسٹم اوپر سے نیچے تک ٹھیک نہیں ہوتا. اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. سو ایتھلیٹکس سے مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کہیں بھی انفٹ ہوئے اور آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, یہ میرا میسج ہے ان سب لوگوں کے لیے, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کہیں بھی انفٹ ہوتے ہو, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی تو گزار سکو. ہم تعلیم کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں اسپورٹس میں جانے کے لیے, جس کی وجہ سے نہ تو ہم اسپورٹس کے ان رولز کو فالو کر پاتے ہیں, کیونکہ ان ایجوکیٹڈ اسپورٹس مین ہماری کرکٹ ٹیم سے لے کے ہر ٹیم میں بھرے پڑے ہیں ان ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, اسپورٹس مین ہے, ٹیلنٹ تو ہوتا ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. ان کو انٹرنیشنل فورم پہ بولنا نہیں آئے گا, مینیج نہیں کرنا آئے گا, فیم ہینڈل کرنا نہیں آتا, کوئی کلاسز نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. اور جب کہیں فیلئر آتا ہے, جب کوئی شخص کہیں فیل ہوتا ہے, انفٹ ہوتا ہے, کوئی خدا نخواستہ انجری آتی ہے, اس کی زندگی یا تو آپ خبروں میں سنتے ہیں کوئی ریڈی لگا رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی سوسائڈ کر رہا ہے, پھر اس طرف نکل جاتا ہے. میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو وہاں پہ میں نے اپنے ایتھلیٹکس کریئر کو ایک فل سٹاپ لگانے کے بعد IT کی طرف نکلنا چاہ رہا تھا. تو پھر میں میڈیکل کالج میں گیا. وہاں مجھے اس سے پہلے میں ٹیچنگ کے لیے لاہور آیا, یہاں میں نے ایک فیکٹری میں کام کیا. کیا کرنے؟ میڈیکل کالج میں مجھے کمپیوٹر ٹائپسٹ کی آفر ہوئی تھی. کمپیوٹر ٹائپسٹ کی آفر ہوئی تھی. اس سے پہلے میں یہاں لاہور آیا تھا ٹیچنگ کرنے کے لیے, ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے. پھر یہاں پہ ایک ہربل کی کمپنی ہوتی تھی, میں اس فیکٹری میں تھوڑا رہا ہوں, اسٹے دیا کسی نے مجھے. پھر بہت سے لیبوریس کام کیے, نہیں سیٹل ہو پایا, پھر واپس کیا, ٹائپنگ شروع کی. وہاں پہ مجھے کافی مورل سپورٹ ملی, جہاں سے میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, اپنے ماسٹرز کا آغاز کیا. پڑھتا رہا, کام کرتا رہا, پڑھتا رہا, کام کرتا رہا. پھر کسی نے کہا کہ لاہور آؤ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. تو لاہور آنے سے پہلے I couldn't settle, then I had to do some office boy job and all that stuff. اس کے بعد ایز این انٹرن میں کہیں لگا, پھر انٹرن سے ایسوسیٹ سافٹ ویئر انجینئر بنا. I couldn't survive. وہ ایک ایلین ٹائپ فیل ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہاں لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. بڑے شہر میں گاؤں کا بچہ آتا ہے جس کے پاس ایکسپوئر نہیں ہوتا, بڑی یونیورسٹی نہیں ہوتی, بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا, پھر اس کو ریپیل کیا جاتا ہے, اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس انڈسٹری میں. اللہ کرے یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کروانا چاہوں گا. آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ جب وہ آپ میڈیکل اس میں تھے, فائلز آپ پڑھتے تھے, تو آپ اس درمیان میں کچھ فائلز پڑھ کے بھی بہت کچھ آپ نے سیکھا, وہاں سے بھی آپ کو ایک موٹیویشن ملی. تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس دوران بھی آپ لرننگ کرتے رہے؟ دیکھو دیٹ واز دا کریئر چینجنگ فیز. کیونکہ جب میں ٹائپنگ کرتا تھا تو بہت سے آرٹیکلس کو پڑھتا تھا, ریسرچ کرتا تھا,
تو میڈیکل ووکیبلری اور جارگنس تھوڑے اسٹیبلش ہو رہے تھے. تو جب میں ٹیک میں آیا 3 سال بعد اس فیلڈ میں رہنے کے بعد, تو آئی ریئلائز کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری وہ فیلڈ ہے جس کے اندر سافٹ ویئر کا بہت بڑا مارجن ہے, بہت بڑا گیپ ہے. کیونکہ مجھے دونوں ورلڈس کی زبان سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی, اس لیے میں نے اپنی کمپنی کو ہیلتھ کیئر اسپیسیفک شروع میں کر دیا تھا, تو اور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ لے آیا تھا. تو اس سے مجھے واقعی بہت فائدہ ہوا. اور ایک طویل عرصہ آپ نے اپنے آپ کو بند رکھا بھی, جس ہم اسٹیبلشڈ کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو بیسمنٹ میں چند کمرے تھے بھی, تو خیر ماشاء اللہ زیون سولوشنز کی جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ ان کا آفس ٹور کی ویڈیو دیکھیں, کس طرح کا انوائرمنٹ ہے, کس طرح کچھ ہے. 800 اسکوائر فیٹ سے 8800 اسکوائر فیٹ تک. اچھا, کیا کمال اچیومنٹ ہے. لیکن کیا وہ وقت بھی تھا کہ آپ نے تقریباً کئی سال تک اپنے آپ کو بند رکھا چند کمروں میں, اور آپ 2.5 ایئر 2.5 ایئر میں اس بیسمنٹ میں بند رہا تھا. اس وقت میرا آفس 800 اسکوائر فیٹ پہ تھا, اور جو میرا روم, بیڈ روم, اور میرا جو پرٹیکولرلی سی ای او کا آفس تھا وہ پرابلی 8x10 کا ہوگا, 8x9 کا. بیچ میں وہ پھٹا سا لگا. یار آئی اسٹارٹڈ الون, شاہ جمال سے شروع کی تھی, برج کالونی سے کینٹ سے ہوتے ہوئے, صدیق تھیٹر سے ہوتے ہوئے یہاں آیا. اسٹارٹڈ الون. ہاں دیکھو, صبح اٹھتا تھا میں, نماز پڑھ کے سب سے پہلے پوچھا لگانا ہوتا تھا, صفائی کرنی ہوتی تھی, جھاڑو دینا ہوتا تھا, ہر چیز کو سیٹ کرنا ہوتا تھا, پھر ناشتہ بنانا ہوتا تھا, ایکسرسائز کرنی ہونی تھی, اور ٹیم کے آنے سے پہلے آپ کو سی ای او بننا ہوتا ہے. پھر سی ای او بن کے بیٹھ جاؤ, اور پھر آپ نے کلائنٹ سے پروجیکٹ لانے بھی ہیں, بات بھی کرنی ہے, ڈیزائن بھی کرنا ہے, ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہے, ڈپلائمنٹ بھی کرنا ہے. کیونکہ جب کمپنی چھوٹی ہوتی ہے تو کمپیٹنٹ لوگ آپ کو جوائن نہیں کرتے, آپ کو فریش لوگ جوائن کرتے ہیں, پھر آپ ان کو لے کے آگے چلتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ جو پورا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل تھا وہ میں خود ہی تھا. پھر شام کو کمپنی کو بند کرنا, اندر سے تالے لگانا, پھر صفائیاں کرنا, اور پھر سیٹلمنٹ کرنا, پھر رات کو ڈیڈ لائنس میٹ کرنا. پڑھائی میں نے ساتھ میں جاری رکھی تھی, پھر خود کا پڑھنا, پھر 2-3 بجے سونا, اور پھر صبح اٹھنا. میں ڈیٹا سائنس, آپ کو جیسے لگا میں نے MS ڈیٹا سائنس میں کیا ہوا, اور میں PhD کرنے کے لیے باہر جا رہا ہوں. اچھا, تو میں ڈیٹا سائنس میں بہت انٹرسٹیڈ ہو گیا تھا. اس کے اندر AI, مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیونکہ مجھے اس وقت نظر آ گیا تھا کہ یہ فیوچر ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. سو میکسیمم دن میں کام کرتا تھا تاکہ سسٹم چل سکے, پروجیکٹ ڈلیور ہو سکے, اور رات کو میں پڑھتا تھا, اور پھر صبح پھر CEO بن جاتا تھا. صحیح ہو گیا. تو یہ اپ ورک میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اچیومنٹ وہیں سے اپ ورک والے پلیٹ فارم سے ہوئی, یا پہلی اچیومنٹ بڑی کہاں سے؟ جب میں نے جاب چھوڑی تھی تو جب میں نے جاب چھوڑی تھی تو میں نے فری لانسنگ کا آغاز کیا تھا. اچھا, فری لانسنگ کے لیے میں سب سے پہلے میسج دوں گا ینگ فری لانسرس کو کہ صبر کرنے کے بعد, اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کے بعد فری لانسنگ کرنے آؤ. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, جیسے منڈی نہیں ہوتی جہاں پہ آپ چیزیں جا کے لوگ چیزیں بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں. ہم لوگ منڈی میں جانے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا بیچنا ہے, کیا خریدنا ہے, جبکہ آپ کو منڈی میں جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیچنے کیا جا رہے ہیں اور آپ خریدنے کیا جا رہے ہیں. رائٹ. ہم فری لانس مارکیٹ پلیس پہ آنے کے بعد پتہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بیچنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ایسا نہیں کیا تھا, میں نے 6 سے 7 سال خود پہ لگائے تھے, اور میرا پہلا پروجیکٹ تھا $50 کا, چلیں 5,000 لگا لیں, اور اس وقت میں آپ وقت سے $20 لاکھ سے $20 لاکھ سے اوپر کما چکا ہوں, صرف اپ وقت سے. باقی پلیٹ فارم الگ. اچھا, یہ بہت سے جو اس سے کم نمبر والے لوگ ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹاپ رینکنگ کے پاکستان میں, اور ہم نمبر 1 ہیں پاکستان میں. جو آپ نمبر بتا رہے ہیں یہ بہت بڑا ہے ان نمبر سے. میں نے تو ایسا کوئی نمبر نہیں دیکھا کہ کسی نے 2 ملین تک کا ریچ کیا ہو. ہاں جی, لیکن آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ نمبر 1 ہم ہیں پاکستان میں, جو اتنا بڑا ریونیو لے کے آ رہے ہیں. دیکھو, لوگ پاکستان میں خود کو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں, نمبر 1 بھی کہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی کہتے ہیں, اور انفلوئنسر بھی کہتے ہیں, چینج میکر بھی کہتے ہیں, کنگ میکر بھی کہتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں, ان کا کام ہے کہنا. تو مطلب اسٹیٹس اور فیکٹس کی بیس پہ دیکھا جائے تو کیٹیگری, آپ کو کس کیٹیگری میں آپ نمبر 1 ہے؟ ہر دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ آپ میرے پاس سوال آیا ایک کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو فالو کرنا ہے. میرے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کون واقعی کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں فضان, آپ اس کو خود ہی اپنے آپ سے ریلیٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یار جس بندے نے صرف ایک اپ ورک سے $2 ملین کمایا ہوگا تو سمجھ لیں 20-30 کروڑ تو یہی بن جاتا ہے. وہ بچوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے پیچھے پاگل نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ $2 کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کورسز لانچ نہیں کرے گا, اس کی پروموشن کر, اس کی پروموشن کر, اس کو کیمرے پہ بٹھا, اس کو بٹھا, کنٹراورشل ورڈ بول, فالوئنگ کے پیچھے جا, مونیٹائزیشن کے پیسے کما. اس کو ضرورت نہیں ہے. کامیاب آدمی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا, پیسہ کامیاب آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص تھوڑی تھوڑی پیسوں کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ریت ہے. نمبر 1. نمبر 2,
اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کوئی شخص نے ایک فاصلہ طے کیا ہے تو وہ وہاں پہ اکیلا نہیں کھڑا ہوگا. آپ دیکھو اس کے کتنے اس کے ساتھ لوگ چلے تھے اور آج کتنے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. دنیا اس کو لوگ پھر چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے کلائنٹس ہوں, اس کے کلیگس ہوں, اس کے امپلائیز ہوں, کوئی بھی ہو, پھر دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے. وہ ایک ٹیم لے کے چلتا اور پھر بناتا اور پھیلتا جاتا ہے, رائٹ. اور اس کے بعد وہ کبھی شرمائے گا نہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میں کتنا کمایا, کتنا لگایا, کہاں سے کمایا, وہ پبلکلی بات کر سکتا ہے. اگر ایک شخص نے کوئی کام اچیو ہی نہیں کیا کتابوں سے پڑھ کے, یہاں تو ہے نا لوگ کتابوں سے پڑھ کے کسی ٹونی رابنس کی ویڈیوز کو دیکھ کے موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. معروف موٹیویشنل معروف آپ لگا لیں تو معروف موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. اور وہ موٹیویشن اسپیکنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو, جبکہ وہ وہی لیکچر کے 3 لاکھ روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا, اٹ واز ویری فنی یار, اینڈ ویری ریلیونٹ. ہاں اٹ از ریلیونٹ, یو نا. لوگ کریزی ہیں پیسے کے پیچھے نا اس وقت کہ یار بس یہ کانٹینٹ جنریٹ کرو, پھینکو اور پیسہ کماؤ. اچھا, موٹیویشن اسپیکنگ کے بارے میں آپ ایک اکثر جملہ بولتے ہیں کہ موٹیویشن وداؤٹ ایجوکیشن از ڈسٹرکٹیو. یہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ حالانکہ آج کل تو ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے, لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں, لوگ انسپائر ہوتے ہیں, تو آپ اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ سر انسپریشن الگ ہے. پہلی بات یہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں تمام موٹیویشنل اسپیکرس کی, کیونکہ یہ اچھا ایک پوری ایک نا ایک سم تھنگ لائک کہ یہ لوگوں کو اچھا اسٹارٹ ملتا ہے اس سے. لیکن موٹیویشن وداؤٹ ایجوکیشن از ڈسٹرکشن, جو ہمارے ملک کا بہت نقصان کرے. میں آپ کو ایک لے مین ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں. آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے, چڑھ تو گئے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے چھلانگ لگانی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اڑنا آتا ہے یا نہیں آتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی پیچھے سے آ جاتا ہے, وہ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو, آپ اڑ سکتے ہو, آپ کو گھونسلہ چھوڑنا پڑے گا, آپ چھلانگ لگا دو, اور آپ لگا دیتے ہو. اس نے صرف آپ کو موٹیویٹ کیا, اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ اڑنا کیسے ہے, اس نے یہ تو نہیں بتایا چھلانگ کیسے لگانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں رسک لو, اٹھو, کام کرو, ہو جائے گا, دنیا کھلی پڑی ہے. لوگ یہاں پہ اپنی اچھی خاصی جاب پہ ریزگنیشن دے کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ریزگنیشن کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ میں جاتے ہیں, اسٹارٹ اپ فیل. 97-98% فیلئر ریٹ ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں ٹیک میں 97-98% فیلئر ریٹ ہے. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو کے زیادہ آ رہے ہیں, پلان کر کے کم, اور یہ بیڑا گرک موٹیویشنل اسپیکر کرا رہے ہیں. آپ کسی کو رسک لینے پہ ٹیمپٹ تو کریں, لیکن ساتھ میں ایجوکیٹ کریں کہ کیلکولیٹڈ رسک کیسے لیتے ہیں لائف میں, اور کس کے کیا کنسیکوینسز ہیں, کب محنت کرنی چاہیے, کہاں محنت کرنی چاہیے. یہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. یار میرے پاس ایک بچہ آیا اینڈ ہی سیڈ کہ میں اسکل سیکھ رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا ہے کہ دیر از نو سکسیس, شارٹ کٹ ٹو سکسیس, اور محنت کرو. میں نے کہا کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ زندگی کی کس فیز میں کہاں محنت کرنی ہے؟ فضان, اگر آپ یہاں پہ اس وقت یو آر اے گڈ کانٹینٹ کریٹر, آج اگر آپ شام کو گھر جاؤ اور میتھمیٹکس پہ بیٹھ کے محنت کرنے لگو, یا فٹ بال سیکھنے لگ جاؤ, یا کوئی ارریلیونٹ اسکل سیٹ پہ جا کے محنت کرنے لگو, کیا فائدہ ہوگا آپ کو اپنے مقصد کے اندر, اپنے گول کے اندر؟ زیرو. ہم جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں محنت کرنے پہ, ساتھ میں یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی محنت آپ نے کس ڈائریکشن میں کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, کن فیزز میں کرنی ہے. لوگ غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ رانگ ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں صرف موٹیویٹ ہو کے. تو موٹیویشن سے زیادہ ٹریننگ بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ, ہر چیز. ایجوکیشن, آئی وڈ سے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ٹرینر کا کام ہے, موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہے ایجوکیشن. فار ایگزامپل میں کسی بندے کو کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو اسٹارٹ اپس میں بہت فائدہ ہے, اپنی کمپنی لانچ کرو, اپنا اسٹارٹ اپ کھڑا کرو, اس میں بہت فائدہ ہے, پاکستان کو انٹرپرینیورس چاہیے. تو پھر میں ساتھ میں یہ بتاؤں گا ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور اسٹارٹ اپ. مے بی آج آپ کا یہ بھی سوال تھا, آپ نے مجھے کہا تھا کہ فری لانسنگ اسٹارٹ اپ میں کیسے آنا ہے. پھر میں ایک تو کہیں اس کو ایجوکیٹ کروں گا, اپنا کانٹینٹ بتاؤں گا, اور پھر ان کو موٹیویٹ کروں گا اور کہوں گا کہ آپ جائیں, یہ ویڈیو دیکھیں, یہ میں نے گائیڈنس دی ہے, اب آپ کو موٹیویٹ کروں کہ جائیں آپ اسٹارٹ اپ کریں. لیکن میں اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار بات کریں ایجوکیشن کی. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے, کانسیپٹ یہ بھی بنا دیا گیا کہ جو ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ایک بزنس کا ٹول ہے. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈگریاں دے رہی ہیں, اسکل نہیں دے رہی ہیں, اور جو آپ کی ڈگری ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے ٹریڈیشنل یہ کسی کام کی نہیں ہے. اسکل سیکھو, فری لانسنگ کرو, پیسے کماؤ, یہ اصل چیز ہے. فضان, دس کوسچن از کلوز ٹو مائی ہارٹ. مجھے 2 دن سے چبھ رہی ہے کچھ باتیں, آج آپ نے وہ سوال کر دیا, میں جواب دینا چاہوں گا. ضرور. میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم رٹا ہے, اسکل سیکھو. یہ بات سننے کو بالکل ٹھیک لگتی ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا رہے.
کیونکہ جب آپ بچے کو یہ میسج دیتے ہیں نا اسکول نہ جاؤ تو میجورٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے فوزان کہ اسکول سسٹم, کالج اور یونیورسٹی میں ہم سیکھ کیا رہے ہیں. مانتا ہوں سلیبس جو ہے, میں بات کرتا ہوں سلیبس ہمارا بہت گیپ ہے, لیکن اسکول میں آپ کو بہت سے ایسے اسکل سکھائے جاتے ہیں جن کے بغیر آپ دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے. آپ کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ کوئی سکھا نہیں رہا, تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ تیار ہوتے ہیں, آپ ہر روز اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, پھر آپ وہاں جاتے ہیں, آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں, سوشل ہوتے ہیں, آپ کو بولنا آتا ہے, سننا آتا ہے, پھر وہاں کسی کی بات برداشت کرنی پڑتی ہے, کسی کا ٹیچر کی بات برداشت کرنی ہوتی ہے, پھر ایگزامس کی آپ تیاری کرتے ہیں جہاں آپ کو پریشر ہینڈلنگ سیکھ رہے ہوتے ہو, پھر آپ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جہاں فزیکلی اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک پرسنالٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات کی بات ہے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن جب آپ اس سائیکل سے نکلتے ہو, آپ کے پاس ہوتا ہے ڈسپلن, آپ کے پاس ہوتی ہے اسٹریس ہینڈلنگ, آپ کے پاس ہوتی ہے کمیونیکیشن, آپ کے پاس ہوتی ہے سوشلائزیشن, آپ کے پاس ہوتی ہے مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. یار ان 5 چیزوں کو نکال کے دنیا کے کسی بھی بندے کو کوئی بھی اسکل دے دیں وہ مارا جائے گا. اور یہ 5 چیزیں ہماری یونیورسٹی سے مل رہی ہیں. یہ بچے کو اس سسٹم سے ملتی ہیں, یہ انیویٹیبل ہیں, یہ کوئی ٹیچر نہیں دے رہا, یہ انیویٹیبل. آپ ذرا ایک جرنی تو دیکھیں نا بچے کی. اب آن دا ادر ہینڈ چلو میں کہتا ہوں کہ 7ویں 8ویں کلاس میں اسکول چھوڑ دو, یہ تو رٹا سسٹم ہے, بند کرو اسکولوں کو. آپ نہ جا کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے یوٹیوب چینل سے ڈیزائننگ سیکھ کے کلائنٹ کو سروسز دینا شروع کر دو. بھائی ڈسپلن کہاں ہے, کمیونیکیشن کب ہوگی, اسٹریس ہینڈلنگ کب ہوگی, سوشلائزیشن کب ہوگی, مینٹل ہیلتھ کب امپروو ہوگی, فزیکل ہیلتھ کب امپروو ہوگی, وہ ایکسپوئر کہاں سے آئے گا, ایتھکس کہاں سے آئیں گے, ایتھکس کہاں سے آئیں گی, ویلیوز کہاں سے آئیں گی. آپ بچوں کو چھوٹی منی میکنگ مشین بنا رہے ہیں, نہ کہ ان کو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی. میں جوید صاحب کی ایک بات بہت زبردست طریقے سے کوٹ کرتا ہوں, وہ بھی کہیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچے کی کیپیسٹی ڈیولپ کرو, ابیلٹی وہ خود ہی کر لے گا. میری سٹوری کیا تھی, میں تو کسی فارمل یونیورسٹیز ایجوکیشن میں کوئی پورے میرے پیچھے نہیں لوگ پڑے ہوئے تھے, کوئی اسکل سیٹ نہیں تھا نا میرے پاس, لیکن پریشر ہینڈلنگ تھی, اسٹریس ہینڈلنگ تھی. میں ریجیکشن برداشت کر گیا, میں فیلئر برداشت کر گیا. فیل ہونے کے بعد میں نے سوسائڈ کی طرف نہیں گیا, ڈیسپریشن کی طرف نہیں گیا, انزائٹی کی طرف نہیں گیا, میں کھڑا رہا اور ایونچولی کامیاب ہو گیا. رائٹ. اب امیجن کرو کہ یہ جو کام میں میٹرک سے شروع کر دیتا, تو آج میں ایک آرڈنری ایوریج ڈیولپر ہوتا جو کسی گورے کا وہ کام کر رہا ہوتا جو گورا کرنا ہی پسند نہیں کرتا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں زیادہ تر ہماری یوتھ کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے جو گورا ڈنکی ورک سمجھ کے ہماری طرف پھینک رہا ہے. یہ ہے اسکول سسٹمز کے اندر. ہاں اب بات کریں ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی, بچوں کو مس گائیڈ نہ کریں کہ رٹا سسٹم چھوڑ دو. جب یہ ورڈ یوز کرتے ہیں آپ سائیکولوجیکلی, بچے تو پہلے اسکول نہیں جانا چاہتے, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ انکار کرو, والدین انکار کرو. اچھا یہ میں نے نہیں سنا, تو پھر خدا کے لیے معافی مانگ لیں ان سے, ریکویسٹ کر دیں کہ ظلم نہ کریں قوم پہ. باقاعدہ ورڈ یوز کریں, بغاوت کرو اپنے کل کے لیے, اپنے آج بغاوت کرو. میں اللہ نے ہدایت دے. ہوتا یہ ہے, میں اپنا ایک اندازہ بتاؤں لوگ کیوں کرتے ہیں. روزانہ اگر آپ بچے کو کہو نا اسکول جا, محنت کر, پڑھ, موسٹلی بچے آپ کو پسند نہیں کریں گے. آپ بچے کو کہو اسکول نہیں جانا, عیاشی کر, اسکل سیٹ, پیسہ کما, لوگ تمہیں پسند کریں گے, لوگ تمہیں پسند کریں گے, لوگ تمہیں فالو کریں گے. ہم صرف فالوور لینے کے لیے بچوں کو تباہی پہ ڈال رہے ہیں. ہمارے علماء اکرام, ہمارے سیاستدان صرف پاپولر باتیں کرتے ہیں, ریچ لینے کے لیے, اٹینشن لینے کے لیے. میرے پاس ایک بچہ آیا, ٹھیک ہے, وہ بچہ میرے پوڈ کاسٹ ضرور دیکھے گا کیونکہ ہی از ویری, آئی لائک ریئلی لائک دیٹ کڈ. ہی از ان 7th, ہی از ڈوئنگ فری لانسنگ. میں نے اس سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے میری ویڈیوز دیکھی, اس نے کہا ہیلتھ. میں نے کہا ہیلتھ پہ کتنا ٹائم لگایا, کل کچھ نہیں, پڑھائی ہے یا فری لانسنگ. جب آپ فری لانسنگ کرو گے 7ویں کلاس کے اندر, تو کلائنٹ آپ کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے, وہ آپ پہ اسٹریس ڈالے گا. اس عمر میں جب آپ پہ اسٹریس پڑے گی, آپ کی گروتھ کہاں جائے گی, آپ کے انٹرپرسنل اسکلس کہاں جائیں گے. کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر کرنا ہے تو ایجوکیٹ کرو کہ ہلکا ٹاسک پکڑو. اسٹیپ بتاتا ہوں میں, 4 اسٹیپ بتاتا ہوں اگر آپ نے اپنی ایجوکیشن اور فری لانسنگ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو ضرورت ہے. نمبر 1, آپ کے اسکل سیٹ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ جب آپ کوئی کام پکڑیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ ڈیلیور کر لیں گے, ٹھیک ہے. ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ اسکل سیٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پریشر بلڈ نہ ہو آپ کے اوپر. نمبر 2, اتنا کام کریں جتنا 3 وقت کی روٹی آپ کی پوری ہوتی ہے. اس کے بعد لالچ نہ کرو, بینک میں پیسے نہ ڈالو, کچھ نہ کرو, آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دو. نمبر 3, وہ کام کرو جس کام سے آپ کا فیوچر کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل کل کو آپ ایک اچھے ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آج ڈیزائننگ کا کام پکڑو.
کل کو آپ اچھے ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو آج آپ ڈیولپمنٹ کا کام پکڑو, اپنی فیلڈ کے اندر رہو تاکہ فیوچر میں آپ کو فائدہ ہو. اینڈ نمبر 4, ایک کام جب آپ کو آسان لگنے لگے تو اس کو آسان سمجھ کے پوری زندگی نہ کرتے رہو, کیونکہ آسان کام آپ کو مار دیتے ہیں. پھر آپ اسٹیپ لے کے اوپر چلے جاؤ, پروگریسو کام کرو. یہ 4 کام کرو تو آپ اپنی اسٹڈی کو ساتھ میں کنٹینیو کر سکتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, 16 گھنٹے فری لانسنگ کریں گے, صبح اٹھیں گے لیٹ, اسکول کالج مس ہو جائے گا. تو موٹیویٹ ہوئے ہیں نا ساری رات کام کرنے اننے واہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر وداؤٹ ایجوکیشن ڈسٹرائنگ دیئر کریئر. صحیح ہے, ان کو بتا دیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور تم اس کے لیے راتیں جاگو, یہ کرو وہ کرو. خیر اس میں آپ نے تفصیل سے روشن ڈالی. اچھا عرفان بھائی, فری لانسنگ کی فری لانسرس کی آپ نے بات کی, کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا فری لانسر ایک اچھا مینیجر بھی ہو, ایک اچھا CEO بھی ہو؟ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ تم کسی کے ملازم ہونے کے بجائے 9 to 5 کرنے کے بجائے اپنی کمپنی بناؤ, اپنے مالک خود بنو, اپنا کام کرو, اپنے لیے کام کرو. تو کیا ایک اچھا فری لانسر ایک اچھی کمپنی کا CEO؟ موٹیویشنل اسپیکر تو یہی کہے گا کہ اپنے لیے کام کرو, کسی کے نوکر نہ بنو, کسی کے خواب پورے نہ کرو. لیکن موٹیویشنل اسپیکر کو یہ دیکھا کرو کہ اس نے اپنے کتنے کاروبار کھڑے کیے ہوئے, کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جو اس کے بغیر چل رہی ہے. ایسی ٹیم نہیں جو اس کے ساتھ چل رہی ہے یا اس کی وجہ سے چل رہی ہے, جو اس کے بغیر چل رہی ہے. کیونکہ انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ پروسیسز اسٹیبلش کرتا ہے, پرابلم سالو کرتا ہے. اگر آپ کوئی ایسا بزنس رن کر رہے ہو جو آپ کے بغیر نہیں چل سکتا تو آپ اپنے ہی بزنس کے ملازم ہیں. آپ مالک نہیں کہہ سکتے, خود کو انٹرپرینور نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ایک پرچون کی دکان رن کرتے ہیں اور 2 دن نہیں کھولتے اور آپ کا گھر نہیں چلتا تو آپ انٹرپرینور نہیں ہو. انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو سیٹ اپ کو اس طرح سے کھڑا کرتا ہے, پرابلم اس طرح سے سالو کرتا ہے کہ پرابلم آٹو پائلٹ پہ چلا جاتا ہے, اس کی ذات کے ساتھ لنک نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے آپ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دوسرا پارٹ جو آپ کے کوشچن کا ہے, کیا ایک اچھا فری لانسر اچھا مینیجر بھی ہو سکتا ہے, اچھا انٹرپرینور بھی ہو سکتا ہے, اچھا CEO بن سکتا ہے؟ دا آنسر از یس, بٹ میں جیسے کہتا ہوں کہ پروگریسو فری لانسنگ کرو. اگر آپ فری لانسنگ ایسی کر رہے ہو جس میں آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک چیلنجنگ سچویشن میں رکھا ہوا ہے, آپ ساتھ میں گروم بھی کر رہے ہو, کمیونیکیشن بھی امپروو کر رہے ہو, مینجمنٹ بھی پڑھ رہے ہو, اچھے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہو, پروجیکٹ کا اسکیل اپ بھی کر رہے ہو, سوشل سکلز آپ کے اسٹرانگ ہیں, ٹیم بلڈنگ اسکل ڈیولپ کر رہے ہو, لیڈرشپ اسکل ڈیولپ کرتے ہوئے فری لانسنگ کر رہے ہو, تو جب آپ فری لانسنگ کے ایک ٹاپ لیول پہ پہنچو گے تو آپ بلڈ ہو چکے ہوگے اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, صرف پیسے کے لیے فری لانسنگ کرتے ہیں, 18-20 گھنٹے, پیسہ آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, لیکن 4-5 سال کے بعد آپ کے اندر وہ لیڈرشپ اسکل, ٹیم بلڈنگ اسکلز, کمیونیکیشنل اسکلز مس ہوتے ہیں. آپ فری لانسنگ کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ کسی کو مسکرا کے جواب نہیں دے سکتے, آپ کو تمیز نہیں ہے کسی سے انٹریکٹ کرنے کی, وہ کرنے کی, تو یہ سارے اس میں مس ہوتے ہیں. ہاں, بہت سارے چیزیں. سو فری لانسنگ اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے, یو کین بی اے گڈ انٹرپرینور اینڈ CEO. اب اگلا 3rd آپ کا میں اس کا پارٹ بنا دیتا ہوں, کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا, میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ سر فری لانسنگ سے اسٹارٹ اپ کی طرف موو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں, لیکن بات کرنا ضروری ہے. میں 2-3 لائنوں میں بتا دوں. فری لانسنگ سے اپنے بزنس کی طرف کیسے ہیں, اپنے اسٹارٹ اپ کی طرف کیسے ہیں. دیکھو, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کریں. آپ کن کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو کوالٹی سروس دینے کے قابل بنائیں. آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ کام اچھے لیول پہ کر رہے ہو, اب پیسہ آنا شروع ہوگا. اس پیسے کو کھانے پینے, آئی فون پہ لگا کے عیاشیاں کرنے کی بجائے آپ اس پیسے کو سیو کریں. سیو اس لیے نہ کریں کہ آپ نے بجلی کے بل دینے ہیں, آپ اس پیسے کی 1 سے 2 مہینے کی ایڈوانس سیلری لو کے کسی بندے کو اپنے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے, ٹیم بلڈنگ اسکل آ گئی یہاں پہ. اپنے ٹیم بلڈنگ اسکلس کو یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ اپنی جرنی جاری رکھیں ٹورڈز این ادر کلائنٹ, ٹورڈز اپ سیلنگ. آپ کو اپ سیلنگ آنی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کو ٹیم ہینڈلنگ آنی چاہیے. اس کے بعد اب اگلے پروجیکٹ میں موو کرتے ہیں, کام تھوڑا اور بڑھتا ہے. آپ کیلکولیٹیولی 2 لوگ اور لاتے ہو. ٹھیک ہے, ساتھ میں چھوٹا سا چنک بیک اپ میں رکھ رہے ہو, چھوٹا سا چنک ٹیم سکیور کر رہے ہو, اور آپ نے اپنے اسکلز اتنے ڈیولپ کر لیں کہ اگر 2 بندے آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں تو آپ ان کا نقصان کلائنٹ تک نہیں پہنچنے دیتے, بیچ میں کھڑے ہو کے سنبھال لیتے ہیں. جب میں فری لانسنگ سے انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہا تھا, بندہ لاتا تھا, اس کو پروجیکٹ دیتا تھا, اس کو کوئی اچھی آفر ہوتی تھی, وہ چلا جاتا تھا, رات کو وہی کام بیٹھا میں کر رہا ہوتا تھا. تو میں نے کلائنٹ نہیں نقصان ہونے دیا. لوگ نقصان کرتے تھے میرا, لیکن وہ نقصان کلائنٹ تک نہیں پہنچتا تھا کیونکہ بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے اپنے اسکل ڈیولپ نہیں کریں گے ڈیورنگ فری لانسنگ اور پھر کسی کو ٹیم میں ملائیں گے, تو بیسیکلی آپ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اب وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا تو آپ آگے ڈیلیور کریں گے, اگر اس نے نہ کیا تو یو آر ڈن, یو آر گون. دیٹ از وائی اتنی زیادہ فیلئر ریٹ ہے. تو سسٹمیٹکلی لیڈرشپ, ٹیم بلڈنگ اسکل, اسٹیپ بائی اسٹیپ, سم فائنینشیل نالج,
آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے آتی ہے. پروجیکٹ ڈلیوری کے اوپر روشنی ڈالیں. ہمارے یہاں جو ہے نا بہت سے لوگ شروع میں بہت ساری محنت کر لیتے ہیں, پروجیکٹ پکڑ لیتے ہیں, شروع میں بہت ساری محنت کر لیتے ہیں, لیکن جو لاسٹ 10% ہے اور 20% آپ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جو لاسٹ 10% ہے ساری امپورٹنس اس کی ہے. شروع میں آپ بڑا جوش دکھاتے ہیں پروجیکٹ لینے کے لیے, کام بھی کرتے ہیں, لیکن آخر میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پروجیکٹ ملنے کے بعد. دیکھو بہت خوبصورت سوال ہے فضان, اور میں نے اس انڈسٹری میں اب تک یہاں تک صرف اسی وجہ سے پہنچا ہوں کہ جب میرے پاس کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو میں اس کا لاسٹ 20% پلان پہلے کرتا ہوں, فرسٹ 80% بعد میں دیکھتا ہوں. لاسٹ 20% پہلے پلان کرتے ہیں. دیر از اے فیمس سینگ کہ ان پروجیکٹ میں, اس میں ٹیک میں, دا لاسٹ 20% آف دا پروجیکٹ ٹیکس 80% آف یور انرجی اینڈ دا فرسٹ 80% آف دا پروجیکٹ ٹیکس اونلی 20% آف یور انرجی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, جو بزنس اگر آپ نے کرنا ہے ایکسپینڈ, دو طرح کے بزنس ہوتے ہیں. ایک بزنس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, آپ گندے پکوڑے بیچو یا اچھے پکوڑے بیچو, کسٹمر تو آتے رہیں گے, کیونکہ ایک کسٹمر نے دوبارہ آنے کی آپ امید ہی نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے ٹرین چلتی رہے گی, لوگ گزرتے رہیں گے, پکوڑے بکتے رہیں گے, اور میں نے یہ تھال ہی لگانا ہے, ایک تھال سے 2 تھال پہ چلا جاؤں گا, تو آپ کو کوالٹی کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیچتے رہیں. دوسرا ہوتا ہے برانڈ بننا, ایک برانڈ کو رن کرنا. اس میں آپ نے ریٹینشن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو کلوزنگ بھی کم ہے. میں کلوزنگ کے بعد 6 مہینے سپورٹ اتنی ڈیڈیکیشن سے دیتا ہوں, اس کو لگتا ہے یار کمال آدمی, پیسے بھی دے دیے, سارے پروجیکٹ بھی کلوز ہو گیا, پھر بھی 24 گھنٹے اویلیبل ہے فور دا نیکسٹ 6 منتھ. میں فالو اپ کرتا ہوں. اگر اس کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں, بھائی تمہیں کہیں بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر آپ کلائنٹ کے مائنڈ میں رہتے ہو, کلائنٹ کی نظر میں رہتے ہو. پروجیکٹ ڈلیوری کے بعد بھی ہم اس کو کوالٹی شو کرتے ہیں کہ یار آپ کو جہاں ضرورت پڑے گی ہم کھڑیں گے. اس وقت بیسیکلی آپ ایک اسمارٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن پہ, کلائنٹ ریلیشن پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلائنٹ ریٹین کر رہے ہو تو وہ آپ کے بزنس کے لیے 10 ٹائمز بیٹر ہے دین اے نیو کلائنٹ. وہ آپ کو جانتا ہے, آپ ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سینرجی اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہو, وہ آپ کو لانگ ٹرم بزنس دے گا. اور میں 70-80% آف دا ٹائم اپنے کلائنٹ کو پارٹنر میں کنورٹ کر لیتا ہوں, کہیں سے 10%, کہیں سے 5%, کہیں سے 2%, پارٹنر میں تبدیل کر لیتے ہاں, بائی پرووائڈنگ دیم ڈیڈیکیشن, کوالٹی اینڈ ابو آل. اگر آپ مجھے کہیں نا عرفان بھی یہ بتائیں کہ آپ کلائنٹ کو پارٹنر کیسے بنا سکتے ہیں, تو سمپل 2 باتیں آپ کو کرتا ہوں, ڈیڈیکیشن اینڈ ایجوکیشن. کلائنٹ کے سسٹم کے, کلائنٹ کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے سسٹم میں ویلیو ایڈ کریں ڈیڈیکیٹڈلی. جب اس کو لگے گا کہ یار یہ میرے سسٹم میرے سے بہتر یہ بندہ جانتا ہے, اور یہ بندے کی زندگی میں میرا سسٹم بہت قیمتی ہے, تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گا. جب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کی ضرورت بن جاؤ گے. آپ جب کسی کی ضرورت بنتے ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ کے آفر آ جاتی ہے. آپ کو یہ آرٹ اور یہاں پہ ان موسٹ آف دا کیسز آفر ان کی طرف سے آتی ہے, آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے پارٹنر بنائے. دیکھو دیر آر اسٹیجز پروجیکٹ کی. کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں کلائنٹ کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے, کچھ میں کلائنٹ کے پاس ایٹ دا اینڈ ایک اسٹیج آتی ہے جب پیسہ شارٹ ہو جاتا ہے. جب پیسہ شارٹ ہو جاتا ہے میں جاری رکھتا ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ ہر پروجیکٹ پہ 2 سے 3 مہینے کا بفر رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, شروع میں بنا لیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اس وقت کام پینڈنگ ہے $1,00,000 کا, اور آپ کے پاس $1,00,000 نہیں ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے پارٹنرشپ ماڈل پہ چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس $50,000 تو ہے نا, وہ دے دو, باقی ایکویٹی پہ چلے جاتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کلائنٹ کہتا ہے کہ یار مجھے ڈر ہے کہ یار تم کسی اور کے ساتھ کام نہ کرو, میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہی کام کرو. تو میں اسے کہتا ہوں بھائی میں نے کمپنی چلانی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو گیو می دا آفر. تو مجھے آفر کرتے ہیں, اور میں اس وقت ہوں 4 سال سے کسی کے ساتھ کام کر. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. تو جن میں 4 سے عرفان درمیان میں ابھی ذکر آیا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا, میں ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. میری لاسٹ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہوئی ہے فارچونیٹلی. مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا کہ وہ کس پائے کی شخصیت ہے, لیکن ان سے گفتگو کر کے مجھے اصل اندازہ ہوا کہ وہ کیا شخصیت ہے ماشاء اللہ. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرس کے ان کو مطلب فادر کہا جا سکتا ہے, مطلب اتنی زیادہ ان کی وہ ڈیپتھ تھی اور نالج تھا. اچھا, ان سے میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ آج کل بڑے نئے نئے موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, بہت نئے نئے کانٹینٹ کریٹرز آ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو نئی نئی شہرت مل رہی ہے, بہت سے لوگوں سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی. کہ آپ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں, ظاہر ہے آپ انڈسٹری میں دیکھ رہے ہوں گے, تو کیا ایسا ہے کہ لوگوں سے شہرت بہت سے لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہی؟ میں نے کچھ سیکھا ہے انڈسٹری, مجھے نا 4 سے 5 مہینے ہوئے ہیں میڈیا پہ آئے ہوئے. اچھا. اور میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز, انٹرسٹنگلی 4 سے 5 ماہ کے اندر آپ بہت زیادہ نظر بھی آ رہے ہو. اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آپ نے 4 سے 5 انڈسٹریز کو بجا کے رکھ دیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر, ٹریننگ کورسز بیچنے والے, اور ابھی آپ نیکسٹ پہ آنے والے ہیں. میں نے کسی کو نہیں بجایا, میں نے سچ بولا ہے, میں نے اپنے ایکسپیرینس سے بات کی ہے, میں نے اپنی رائے دی ہے. اللہ کرے میری رائے صحیح ہو. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں موٹیویشن اس کی, میں نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز سیکھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ
سارے کانٹینٹ کریٹر سن لیں, چاہے وہ جتنے مرضی سینئر ہیں یا وہ کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں آ رہے ہیں. کانٹینٹ کریشن از این ایڈکشن. میں نے ایسے ایسے 2 چہرے والے لوگ دیکھے ہیں جو کیمرے پہ بالکل نیک پاک لاجیکل ایتھیکل ہیں اور پیچھے انتہائی بدتمیز ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کیمرے کو اتنی ویلیو نہیں دیتے جتنی وہ سچ کو اور وزڈم کو دیتے ہیں. رائٹ, فیبریکیٹ نہیں کرتے باتوں کو, گھمائیں گے نہیں. تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے, جو کہ میں نے بعد میں اس کے اوپر کافی پڑھا بھی ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں, کہ جو کیمرہ فیسنگ ہے یہ ایک ایڈکشن ہے. نمبر آف فالوورز جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آج آپ 50,000 پہ خوش ہیں, کل آپ 5 لاکھ پہ بھی رو رہے ہوں گے. آپ ملین پہ ہیں تو آپ 1.5 ملین کی بات کریں گے, 1.5 ملین پہ آئیں گے, جب آپ 2 ملین پہ آئیں گے, 3 ملین پہ آئیں گے, آپ اس کو ٹارگیٹ کریں گے, اس کو ٹارگیٹ کریں گے, اس سے کمپٹیشن, اس سے کمپٹیشن. آپ کو یہ اٹس اے اینڈ لیس سچویشن. آپ کا موڈ کسی کا کامنٹ صحیح کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا موڈ کسی کا کامنٹ خراب کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کی ڈور بیسیکلی اپنی آڈینس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور آڈینس کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ آج اگر ویو اچھے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا ہے اور آپ گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک بات کریں گے, کولیگس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. اور آج اگر آپ کی پوسٹ اچھی نہیں گئی یا کرٹیسزم ہوا آپ کے اوپر, جو کہ پاکستانیوں کی اسپیشلٹی ہے, تو وہ آپ کے سیدھا مائنڈ میں. بہت کم لوگ میں ایسے جانتا ہوں, جوید سر از ون آف دیم, جو مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں جن پہ یہ امپیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ دیر آر موٹیویشنل اسپیکر اینڈ انفلوئنسر جو نالج پہ کھڑے ہوئے ہیں, اینڈ دیر آر فیو پیپل جو وزڈم پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. میجورٹی ہماری نالج بیسڈ انفلوئنسر ہے. دیر آر ویری فیو ہو آر وزڈم بیسڈ انفلوئنسر. جوید سر از اے وزڈم بیسڈ انفلوئنسر. بالکل. اب یہ بہت کمی ہے, ہمیں وزڈم بیسڈ انفلوئنسر چاہیے. اور ینگ کریٹر, میں تو اپنے آپ کو خود ہی, میں نے فیس بک پہ نا 25 سے 30 منٹ کا ٹائمر لگایا ہوا ہے. اچھا. اب جو 5 منٹ پہلے مجھے میسج آتا نا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد میں نے اس کو نہیں کھولنا. اچھا. میں نے اس کے بعد نہیں پڑھنا. کامنٹس تو پڑھتے ہوں گے. کامنٹس پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے آفس کے سینسیٹیو میٹنگز اور سارے کام ختم کر چکا ہوں. میں کبھی بھی رات کو کامنٹس نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے سونا ہوتا ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جن لوگوں نے, جو کانٹینٹ کریٹرز ہمارے, وہ جس دن ان کی ویڈیو اچھی پرفارم کر رہی ہے اس دن ان کا موڈ بہت اچھا ہے. جس دن ان کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی اس دن ان کا موڈ بہت خراب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ایک ایڈکشن بھی ہے اور ڈینجرس بھی. اگر آپ نے اسمارٹلی نہ یوز کیا اس کو, ہمارے بہت نالجیبل لوگ ضائع ہو جائیں. لیکن لیونگ ان پاکستان ہے, یہاں پہ جو کنزیومر کا بیہیویئر ہے, جو آڈینس ہے, مطلب وہ بہت سارے اچھے کریٹرس کو بھی نیچے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک ہے, یہاں پہ کریٹر بننا ایک رسک ہے. یہ ہے. میں آپ کو اس کا ایک اور ڈیمیج بتاؤں. میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں 2 ٹاپ کیلیبر کے لوگ لائے ہیں, دونوں AI میں ڈاکٹرس ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. میڈیا پر کوئی نہیں جانتا. میرے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. پڑھاتے بھی ہیں اور ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی ہے, ٹیمز بھی رن کی ہوئی ہیں, بڑے بڑے سسٹم ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. ایک کو UK گورنمنٹ نے پاکستان سے اٹھا کے لے گئے کہ آپ ہمارے پاس آؤ. رائٹ. دوسرے کو کوچ اپروچ کر رہے ہیں. میں نے ان کو اپنے ساتھ زیون میں لے کے آیا. ان کو کوئی جانتا نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں نہیں آتے؟ بڑا سادہ سا بھولا سا آنسر دیا, یار فیس بک پہ آ کے گالیاں کھانی ہیں. کیونکہ لوگوں نے آپ کی بات کو گھماتے ہوئے ٹائم نہیں لگانا کسی بھی چیز کا. اگلے دن میں نے شاید میں نے اسی ویڈیو میں نے ایک ویڈیو لانچ کی. میں نے کہا دیکھیں, میں تو صرف ٹیک انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, میں ٹیک کا بندہ ہوں, میں ٹیک کی بات کروں گا. جس چیز فیلڈ میں نہیں ہوں میں اس فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا. نیچے کمنٹ لکھا ہوا تھا, سوری سر آپ ٹیک کے نہیں اللہ کے بندے ہیں. I mean seriously. تو یعنی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. بہت سے کمپیٹنٹ لوگ کیمرے میں نہیں آ رہے اور نالائق جو ہیں وہ کیمرے پہ آ کے اسکالر بنے ہوئے ہیں, چھائے ہوئے ہیں, جن کو گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن نہیں دیتا, وہ چھائے ہوئے ہیں. لہٰذا میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام جب باشعور ہو جائے گی تو وہ لوگ جن کا بھی اکاؤنٹس ہی نہیں ہے وہ سامنے آئیں گے. جب دیکھیں گے نا کہ رسپیکٹ مل رہی ہے, ایک ویلیو ہے اور irrelevant unnecessary criticism نہیں ہو رہا, شعور آیا ہے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا عرفان بھائی, آپ کورسز جو ہیں وہ فری کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو لوگ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں اس کے, پورے انڈسٹری ہے, اتنے اچھے ان کے, مطلب وہ جو جس چیز کے کورسز کروا رہے ہیں بہت سارے وہ خود وہ کام کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کی وہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ کر لو اور یہ کر کے تمہاری زندگی سنور جائے گی. یار سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیا آپ نے. نہیں, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ فری کیوں کروا رہے ہیں لوگوں کے, کیوں لوگوں کی دہاڑیوں پہ لات مار رہے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب کو بتا رہا ہوں, غور سے سن لیں. میں پیڈ کورسز کے خلاف نہیں ہوں, میں سب اسٹینڈرڈ پیڈ کورسز کے خلاف ہوں. ایسے لوگوں کے کورسز بیچنے کے خلاف ہوں جس نے کبھی خود کچھ کیا ہی نہیں, جس نے کبھی کالج جا کے نہیں دیکھا وہ پروگرامنگ سکھا رہے ہیں.
رائٹ. جن کے اپنے اکاؤنٹ نہیں ہیں وہ فری لانسنگ سکھا رہے ہیں. جو ابھی خود سے انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹ ڈیلیور نے کیے وہ لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں اور اس کے پیسے بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بچے کو کوالٹی دیں, سسٹم دیں, نالج دیں اور پیسے لیں. آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ نے بھی محنت کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت کریں جب آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ میں پیسے کیوں نہیں لیتا, کیونکہ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا یار. میں نے پہلے کام کیا, پروجیکٹ ڈیلیور کیے, سکسیس سٹوری سیٹ کی, 2-3 کمپنیاں کھڑی کی, اپنے آپ کو فائنینشلی فری کیا, اور جب مجھے سمجھ آیا کہ آج میں فائنینشلی فری ہوں اور مجھے دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو میں اس کے لیے کرنا شروع ہو گیا جتنی میری ہمت ہے. اب اس میں بھی آج نہیں تو کل کہیں گے کہ سر آپ کو تو ٹریفک آئے گی, آپ کو فالوورز آئیں گے, مونیٹائزیشن کی پیمنٹ آئے گی, بلا 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 بہت کچھ بولیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں 30,000 روپے لگا کے ایک اے آئی کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں, ایک کورس بناتا ہوں, 3-4 لاکھ لگاتا ہوں, میں ڈیفینیٹلی چاہوں گا وہ 10,000 تک نہیں 10 لاکھ تک پہنچے, بالکل 20 لاکھ تک پہنچے, کروڑ تک پہنچے, کیونکہ میرا پیسہ تو اور ٹائم تو لگ گیا ہے. دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے 10,000 لوگوں کے نہیں 10 لاکھ کے نہیں 10,000 کی دعا چاہیے. وہ تو میں جاؤں گا ریچ کے لیے, بٹ تھنک انٹینشن کیا ہے. انٹینشن پیسہ کمانا ہے, کل کو اکیڈمیاں بنانا ہے, یا کل کو کچھ بیچنا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج میں آن ایئر ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں نے نہ کبھی بیچنا ہے کچھ, نہ میں بیچ رہا ہوں, تاکہ کل کو کوئی کہے نا جب میں بیچ رہا ہوں تو یہ ویڈیو آ جائے گی میرے سامنے کہ آپ نے تو کہا تھا آپ نے کل کو بھی کچھ نہیں بیچنا. ہم اپنے پیج پہ ڈالیں گے, میں نے نہیں بیچنا, آپ ڈال لو, میں نے کبھی کچھ نہیں بیچنا. میرا رسک جو ہے اللہ مجھے کہیں اور سے دے رہا ہے, اور میں صرف وہ سب اسٹینڈرڈ کورسز کی کمی پوری کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹرینڈنگ ٹیکنالوجی پہ کورسز بہت کم لوگ بنا رہے ہیں ہی نہیں, مجھے تو نہیں ملے. ایمرجنگ تو بہت دور کی بات ہے, تو میں ایک اویئرنیس کیمپین کریٹ کرنے پر اچھا, یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا آپ نے ورڈ یوز کیا, مطلب یہ بیسکلی کیا چیز ہے, کوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, اس کے کوئی اسپیسیفک. ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس بلاک چین ہے, اے آئی ہے, آئی او ٹی ہے, سائبر سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ مین ایریاز ہیں, ان کے اندر بھی بہت سی سب برانچیز ہیں, سارا کچھ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ان میں ہو کیا رہا ہے پرابلم, پاکستان میں جس بندے کو بلاک چین آتی ہے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, وہ 2 کام کرے گا, یا وہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا, ٹھیک ہے, یا وہ کاروبار میں اتنا ڈوب جائے گا کہ اس کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے, باہر پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا, ٹائم ہی نہیں ہوگا, کانٹینٹ کریٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا, رائٹ. تو اس کی وجہ سے اس کی اویئرنیس اور ہاں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کمپیٹنٹ لوگ بزی ہوتے ہیں پیسہ کمانے میں, انکمپیٹنٹ لوگ اس وقت ایوارڈز لے رہے ہوتے ہیں. ایوارڈ کیا ہے, یہ بالکل ہم نے پوری تقریب دیکھی. ایوارڈ کیا ہوتا ہے فضان, مجھے یہ بتاؤ کسی کو ایوارڈ کب دیا جاتا ہے, ایوارڈ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایوارڈ 2, پہلا یہ کہ آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہو کہ اس نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کیا, بالکل. دوسرا آپ دنیا کو بتاتے ہو کہ اس جیسے بنو. بالکل, یہ بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں میں. اگر آپ پاکستان میں کسی کو ایمرجنگ ٹیکنالوجی پہ ایوارڈ دے رہے ہو تو پاکستان ڈیفالٹ کیوں کر رہا ہے بھائی, اس کا مطلب ہے سم ون ہیز اچیوڈ سم تھنگ ان ایمرجنگ ٹیکنالوجی, تو پھر تو پاکستان ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتا, پھر تو $1 ملین پاکستان میں آ رہے ہونے چاہیے نا. تو پھر اگر اس کو آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہم نے بہت انوویشن لائے ہیں, لفظ ہے انوویشن, ویئر از دیٹ انوویشن, اور جو بندے یہ لیڈ کر رہے ہیں ان کا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا تعلق کیا ہے. یہ پچھلے تقریب ہوئی ہے, اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. بالکل, میرا اشارہ کسی خاص تقریب کی طرف نہیں ہے, میں اسکول سے لے کے تقریب تک سب کی بات کر رہا ہوں. ہم رول ماڈل غلط لوگوں کو بنا رہے ہیں. ہمیں رول ماڈل لوگوں کو میسج دینا ہے کہ کسی کمپیٹنٹ بندے کو سامنے لاؤ, اینڈ آئی ایم ناٹ دیٹ کمپیٹنٹ پرسن. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اتنے بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں. دے آر ویری ٹیلنٹڈ پیپل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر, پر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے نا ایوارڈ خریدیں. ان کے پاس ان کو تو میرا ڈرائیور گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے, شہر اتنی شریف ہے. اتنے پیسے نہیں کہ آپ بھی ایک ایوارڈ خرید لیں یار, دیکھو کتنا اچھا لگے گا آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہاں پڑا ہوا ہے نا. میرے بیک گراؤنڈ میں اب بھی ایوارڈس ہیں, لیکن بڑی محنت سے نا جیتے ہیں میں نے. دیکھو پہلے یہ پھر میں سوال کروں گا کہ ایوارڈ خریدتے کیوں, ضرورت کیوں پڑتی ہے. مجھے 4-6 مہینے میں ایک بات سمجھ میں آئی ہے, پیسہ لگاؤ, ایوارڈ خریدو, کیا بات,
جس سے اور اسٹوڈنٹ آئیں گے اور لوگ فالو کریں گے اور کورس بھی پھر نیچے اور کورس بکیں گے اور کورسز سے اور پیسے آئیں گے اور پیسے سے پھر بڑا ایوارڈ خریدو پھر اس ایوارڈ کو پھر مارکیٹ کرو اور لوگ آئیں گے پھر اور کورس بیچو پھر بڑا ایوارڈ خریدو پہنچتے پہنچتے آپ بہت اوپر چلے جاتے پیسے دو ایوارڈ لو پیاری سی تصویر بنواؤ پوسٹ لگاؤ نیچے کوئی نیگیٹو کمنٹ کرتے وہ ڈیلیٹ کر دو یہ آپ نہیں اس بندے کو بلاک بھی کرنا ہوتا ہے بلاک بھی کرنا ہوتا ہے نہیں نیگیٹو کمنٹ نہیں اگر کوئی آپ سے جا کے پوچھ لیتا ہے کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بلاک چین سائبر سیکیورٹی آئی او ٹی میں کیا کیا ہے ہاں جی ایوارڈ تو آپ نے لے لیا ہے لیکن اس میں کیا کیا ہے پھر آپ اس کو بلاک کر دیں نیگیٹو کمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہ نہیں کرتے سوال کرنا ہی بلاک آپ میں آپ جا کے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر بتا سکتے ہیں میں شاید میں نہ دیکھا ہوں میں ریسرچ غلط رہے گی مجھے انفارمیشن نہ ملی ہو سکتا ہے نا دیکھو میں انسان ہوں ایسے ہی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے پھر کرٹیسزم ہینڈل کرنے کا ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے تو ہمیں کریکٹ کر دیں اس کے لیے تو ہم تیار ہیں آپ ہماری انفارمیشن میں اضافہ کریں گے یہ ہمارے کام ہے یہ ہماری خدمات ہیں اس فیلڈ کے اندر یہ آپ اسٹڈی کر لیں لیکن بلاک تو نہ کریں بھائی سوال کا جواب دیں وہ تب ہوتا ہے جب آڈینس اس کی کمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کاؤنٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ چپنے لگے کہ آپ کی پوسٹ کے لائک سے بھی زیادہ بڑھ آپ کا کمنٹ بڑھ ہاں جاتا ہے پھر وہ ذرا تکلیف کرتا ہے چلیں زبردست عرفان بھائی لاسٹ میں ایک کوشچن آپ سے لازمی کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارا بہت بڑے پیمانے پہ یوتھ جو ہے وہ برین ڈرین کا شکار ہے لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا پاکستان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے ہماری ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے ہماری ڈگری کی ویلیو نہیں ہے ان کے لیے آپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھو دس از ایلیوژن یہ ایک سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے یہ ہو نہیں رہا یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی سسٹمیٹکلی پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یوتھ ہے اور اس کے مائنڈ کو ڈیمیج کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سینٹیمنٹل مینجمنٹ یا سینٹیمنٹل مینیپولیشن یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہوتی ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ اس کے اندر ایک پورا ایک لائن ہے ڈومین ہے یہ تو سینٹیمنٹل مینیپولیشن اسے کہتے ہیں کہ یہ ان کے بعد مائنڈ میں ڈال دو کہ آپ یہاں سروائیو نہیں کرتے جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے نا ایک آفس کی مثال لیتے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے نا کسی امپلائی کو کہ آفس ڈوبنے والا ہے یا اس کے اندر مجھے اگلے مہینے کی سیلری نہیں ملے وہ سب سے پہلے اس آفس کو چھوڑ کے نا بھاگے گا حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھے گا یار یہ تھاٹ ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے یا تھاٹ اس کے مائنڈ کے اندر امپلانٹ کیا گیا یا کیا کیا گیا ہماری یوتھ کے اندر انٹرنیشنلی یہ جو فیئر ہے امپلانٹ کیا گیا اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں بائی مس گائیڈنگ آر یوتھ ہم تو پہلے رولے ہوئے ہیں اوپر سے ذرا سی ہمیں ایک چنگاری چاہیے وہ انہوں نے دکھا دی جب کمپیٹنٹ یوتھ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیڈر تھاٹ لیڈرز اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے میڈیکل کے لیڈرز اس ملک کو چھوڑیں گے جس ہر فیملی سب کو پیاری ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ لوگ اس ملک سے جائیں گے جب تو پیچھے کیا رہ جائے گا ٹھیک ہے پیچھے یہی نالائق رہ جائیں گے نا اور وہ نالائقوں کے فالوورز اور بڑھ جائیں گے پھر کیا ہوگا ایونچولی کیا ہوگا ایونچولی واقعی وہ بات سچ ہو جائے گی جس کو جسٹ پلان کے ساتھ پروپیگنڈا کے تحت ہمارے مائنڈ میں امپلانٹ کیا جائے گا پاکستان سے جانا ہے تو بھائی جاؤ سیکھنے جاؤ کل صبح 8 بجے کی میری فلائٹ ہے سیکھنے جاؤ ٹھیک ہے سیکھو پاکستان میں لے کے آؤ ایکسپوئر لو آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین تک کا بھی سفر کرنا پڑے کرنا ہمارے دین میں ہے آپ سفر کرو سفر کرنا بہت ضروری ہے آپ کا دماغ کھلتا ہے لیکن پرابلم تب آتی ہے جب ہم ڈر کے بھاگتے ہیں فرسٹریٹ ہو کے بھاگتے ہیں کیونکہ پھر باہر بھی جوتے پڑتے ہیں باہر کے ہمیں کنگ نہیں بنا دے گا باہر بھی مینٹلی ہمیں کچل دیا جاتا ہے اور پھر ہمیں سلیو بنا دیا جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں کچھ ہماری رسپیکٹ تو ہے باہر پہ وہ بھی نہیں ہوتی تو میں یوتھ کو یہ کہوں گا آج ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف آنا شروع کرو آج ٹرینڈنگ اسکل سیکھنا شروع کرو 10 سے 20 سال میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کیونکہ ٹیک وہ واحد انڈسٹری ہے جو اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے اور سب سے آگے اپنے ڈیٹا کی ویلیو سمجھو آج اگر آپ کے ایٹمی اثاثوں کو آپ کی ویپنز کو 10 ٹائم بھی بڑھا دیا جائے تب بھی انفارمیشن وار میں آپ ہار جائیں گے کیوں کیونکہ آپ کا دشمن آپ کے گھر میں پڑے ہوئے لوٹے کے بارے میں بھی جانتا ہے اور آپ اپنے دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے آپ نے اپنا ڈیٹا کی حفاظت کر کے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے بلائنڈلی ڈیٹا دے رہے ہیں فالوورز انکریز کریں ادھر ہمارے پاس ریس لگی ہوئی ہے ٹک ٹاک فیس بک اور ادھر فالوور انکریز کرنے میں چائنا یہ یوز بھی نہیں کرنے دیتا تو ہمارا کون سا انفلوئنسر ہے جو فیس بک اور ٹک ٹاک ان چیزوں کے اگینسٹ بولے
ڈیٹا کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. آپ فضان مجھے نام بتا دیں کہ سر فلاں بندہ نا ڈیٹا پہ ایجوکیٹ کر رہا. چلیں سر یہاں تو روسٹنگ بن رہی ہے, پرینکس ہو رہے ہیں, خوشیاں ہیں, کہکے لگ رہے ہیں, ویوز آ رہے ہیں, ڈالرز آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ڈیٹا اور یہ ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں, کون سی بات ہے؟ لانگ ٹرم پلان ہے. ابھی جب خدا نہ خاصا ملک پہ برا وقت آیا نا, کریٹر تو پیسہ بنا چکے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹکٹ اور ویزا مسئلہ نہیں ہے ان کا, ٹکٹ اور ویزا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ تو گئے. یہ جو لائک کرنے والے لوگ ہیں نا, فالو کرنے والے ہیں, رگڑے تو ہی جائیں گے بیچارے. صحیح ہے, صحیح ہے. اور یہ تو ڈالر بڑھتا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں تھینک یو سو مچ عرفان بھائی, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے پتہ لگا کہ آپ کل دبئی جا رہے ہیں. میں نے کہا یار سارے کام چھوڑ پہلے یہ چلو پوڈکاسٹ کرنی ہے, بڑا ضروری ہے. تو جلدی واپس آ جائیے گا, کہ یہ نہ ہو کہ آپ بھی وہاں رہ جائیں دبئی برج خلیفہ پہ, آپ کو کوئی اپارٹمنٹ پسند آ جائے. نہیں انشاءاللہ ایک خاص مقصد لے کے جا رہا ہوں. ٹائم تھوڑا لمبا لگے گا, ایک مقصد لے کے جا رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لرننگ کبھی نہیں رکنی چاہیے. اور لرننگ اگر آپ شارک کو ایک ٹینک میں چھوڑ دیں گے نا, وہ شارک مچھلی ایک ٹینک سے بڑی نہیں ہو سکتی. وہ چاہے جتنی مرضی اللہ نے اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے, آپ کو وہ ٹینک چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے بڑے ہونا ہے. تو آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرسن جو کل کو اگر میں 1 لاکھ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور منہ سے آ کے سوال کریں کہ آپ کون ہیں اور آپ نے کیا کیا, تو میں اتنا بے شرم نہیں ہوں کہ میں ان کو جواب نہ دے سکوں. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی, تھینک یو. اللہ حافظ. واٹ اے کمنٹ یار, سب کو کرتے ہوئے مجھے دیا ہے.